حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی مختصر لیکن گہری سورۃ اللیل پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورت زندگی کی ایک بنیادی سوال کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ہماری تمام تر کوششیں اور جدوجہد آخر ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ آئیے اس کے پیغام کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اب یہ سوال جو ہے نا، یہ صرف کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ سورۃ اللیل کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک بہت ہی بنیادی اصول کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ چیزیں جوڑوں میں یعنی پیئرز میں وجود رکھتی ہیں۔ تو سورت کا آغاز ہی کائنات کے ان بنیادی جوڑوں کی قسم کھا کر ہوتا ہے۔ رات اور دن، نر اور مادہ، یہ وہ تضادات ہیں جو بظاہر الگ ہیں لیکن دراصل ایک گہری حقیقت کی بنیاد بن رہے ہیں۔ لیکن بات صرف شاعری تک محدود نہیں ہے۔ یہ جوڑے، یہ پیئرز اصل میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جوڑے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ رات دن کے بغیر نامکمل ہے اور نر مادہ کے بغیر، یعنی ان میں سے ہر ایک میں ایک ایسی کمی ہے جسے صرف اس کا جوڑا ہی پورا کر سکتا ہے۔ یہی اصول ہمارے وجود کو سمجھنے کی کلید ہے۔ اور یہیں پر سورت کا جو مرکزی پیغام ہے وہ سامنے آتا ہے۔ جس طرح ہر چیز کا ایک جوڑا ہے، اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے، اور وہ ہے آخرت۔ اس آخرت کے بغیر ہماری یہ دنیا کی زندگی ادھوری اور بے معنی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اصول کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اب سورت کائنات کی بڑی تصویر سے ہٹ کر ہماری اپنی زندگی، ہمارے اعمال اور ان کے نتائج پر بات کرتی ہے۔ یہ آیت سورت کا مرکزی دعویٰ ہے۔ یہاں کمائی سے مراد صرف ہماری محنت یا پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس محنت کا انجام، اس کا نتیجہ ہے۔ سیدھے لفظوں میں کوشش تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہماری منزلیں بالکل الگ الگ ہیں۔ تو آخر وہ دو راستے ہیں کون سے؟ سورت انہیں بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ سورت ہمارے سامنے دو طرح کے لوگوں کی تصویر کھینچتی ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو دیتا ہے، خدا کا خوف رکھتا ہے اور بھلائی پر یقین رکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو بخل کرتا ہے، خود کو ہر چیز سے بے نیاز سمجھتا ہے اور بھلائی کو ہی جھٹلا دیتا ہے۔ یہ دو بالکل ہی مختلف رویے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب رویے اتنے الگ ہیں تو ان کے نتائج بھی اتنے ہی مختلف ہوں گے۔ ایک کے لیے آسانی اور خوشی کی منزل کا وعدہ ہے، جبکہ دوسرے کو ایک مشکل راستے کی طرف ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ دو راستے ایک بہت اہم سوال پیدا کرتے ہیں۔ اگر سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے تو پھر ہمارے انتخاب کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ سورت اس کا بھی جواب دیتی ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت اہم نقطہ واضح کیا گیا ہے۔ خدا کی ذمہ داری راستہ دکھانا ہے، زبردستی اس پر چلانا نہیں۔ انتخاب ہمیشہ انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی سخت، بہت ہی چپ ہوا سوال پوچھا جاتا ہے اس شخص سے جو صرف دولت جمع کرتا رہا اور بھلائی پر خرچ نہیں کیا۔ جب تم گڑھے میں گرو گے تو تمہارا یہ مال تمہارے کس کام آئے گا؟ سورت واضح کرتی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ آیت دراصل اس تکبر اور غرور کا جواب ہے کہ جو کامیابی بھی ملی ہے وہ صرف ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ اب ہم سورت کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ان دونوں راستوں کی حتمی منزلوں کو بالکل کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے بدبخت شخص کے انجام کو دیکھیں تو ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ پہلا قدم، اس نے سچائی کو جھٹلایا۔ پھر دوسرا قدم، وہ اس سے منہ موڑ کر چل دیا، اور نتیجہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو پھر اس آگ سے بچے گا کون؟ سورت کا جواب بہت واضح ہے۔ وہ شخص جو سب سے زیادہ خدا ترس ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ یہاں بات صرف خرچ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ نیت کی، خالص نیت کی۔ خدا ترس شخص اس لیے نہیں دیتا کہ اسے بدلے میں کچھ ملے گا یا کوئی اس کا احسان مانے گا۔ نہیں، وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور سورت کا اختتام ایک حتمی اور پر امید وعدے پر ہوتا ہے کہ ایسا شخص ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ ایک ایسا طاقتور پیغام ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری ہر کوشش، ہمارا ہر انتخاب ہمیں ان دو میں سے کسی ایک انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔
امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے.